کیا وہ جو کم پڑھا لکھا ہے یا بے پڑھا لکھا ہے وہ یہاں پر کوئی قانون توڑے یہاں ملکی حکومت کا کسی طرح کا، تو کیا یہ کہہ کر بچ جائے گا میں نے کانسٹیٹیوشن نہیں پڑھا تھا؟ وہ جو کچھ کرنے جا رہا تھا اسے معلوم تھا جب کرنے جا رہا تھا کہ میں ایک جرم کرنے جا رہا ہوں، اتنا اس کا اندر سے جانتا تھا کہ غلط کر رہا ہوں، اس قانون کو وہ معلوم کر لیتا۔ یہ قانون معلوم کرنا اس کا رائٹ تھا، یہاں تو بے پڑھے لوگوں کے اوپر یہ ذمہ داری ڈال دی گئی ہے کہ انہیں قانون معلوم ہونا چاہیے تھا، ہمیں نہیں معلوم تھا اب اس کی سزا ہو جائے گی یا یہ ایسا کر لیں تو ہم پکڑے جائیں گے، تو یہ نہیں چلے گا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا قانون کا۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ انہیں اللہ کا قانون معلوم ہونا چاہیے، اور اس کے خلاف چاہے وہ جتنے بڑے ہوں چاہے جتنے بڑے نام آ رہے ہوں ان کا ساتھ اس کے خلاف نہیں دینا ہے، باقی میں ان کی عزت کریں، احترام کریں۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، ابھی چند روز پہلے گاندھی نگر گجرات میں ایک کون مین پکڑا گیا۔ یہ کون مین انہیں کہتے ہیں جو بڑے لیول کے چیٹر ہوتے ہیں، وہ کچھ بن جاتے ہیں سامنے سے، جو پوز کرتے ہیں جو وہ نہیں ہوتے۔ 2019 سے وہ ایک عدالت، ایک ٹریبونل چلا رہا تھا، اس کا جج بنا ہوا تھا اور فیصلے کر رہا تھا۔ وہ ٹریبونل تو عام عدالتوں سے اوپر ہوتی ہے، اور اس نے اپنا سیٹ اپ اندر جو بنایا تھا وہ پورا بالکل عدالت کی طرح کا تھا، جہاں بیچ میں جج صاحب بیٹھے ہیں، خود بیٹھا تھا، جو فائلیں جیسے رکھی ہوتی ہیں، جس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جج کی میز پر، ٹریبونل کے جج کی میز کے اوپر۔ وکیل سارے جعلی تھے جو کیس لڑتے تھے، پیروکار بلانے والے، آواز دینے والے، یہ پورا جتنا عدالتوں میں پورا سیٹ اپ ہوتا ہے بنا ہوا تھا، سب جعلی تھے، سب نقلی۔ جو لوگ سرکار سے عام طور سے زمینوں کے مقدمے لیتا تھا اس کے وکیل پکڑ کر لاتے تھے، ایسے کہ جو سرکار سے زمینیں کوئی مقدمے کوئی ہار گئے نیچے کی عدالتوں سے، وکیل لیتے ہم چھڑوا دیں گے، تمہیں قبضہ دلوا دیں گے۔ وہ پیسے طے کر لیتے تھے وکیل، اور وہاں سے فیصلے ہوتے تھے، پھر وہ سنوائی ہوتی تھی باقاعدہ جیسے ہوا کرتی ہیں ٹریبونل میں، تاریخیں پڑھتی تھی، سنوائی ہوتی تھی، اور جس کو لے کر جاتے تھے وکیل اس کے حق میں اس کا وہ ججمنٹ لکھ دیتا تھا۔ وہ ججمنٹ نیچے کی عدالتیں مان لیتی تھی، ڈسٹرکٹ اتھارٹیز مان لیتی تھی کہ یہ فیصلہ آ گیا ہمارا، قبضہ دے دیتی تھی۔ یہ 4 سال سے چل رہا تھا، اتنے بڑے لیول کا فراڈ۔ بہرحال ایک کیس میں پکڑا گیا۔ ایسے مقدمے نہیں لیتا تھا جیسے 2 پارٹیوں کے بیچ میں ہو، وہ تو پھر آگے جائیں گی نا ہائی کورٹ میں، اور اس میں کہیں تحقیقات ہو جائے کہ اس نے فیصلہ کیا اور نیچے کی جو اتھارٹیز ہیں، ڈسٹرکٹ کی یا نیچے کی کورٹ، انہوں نے کہا اوپر سے فیصلہ آیا ہے تعمیل کروا دو۔ وہ پکڑا کیوں گیا یا جعلی کیوں تھا؟ یہ جعلی کام تو یہ سچ مچ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب بھی کر رہے ہیں نا، غیر قانونی غلط فیصلے بڑی تعداد میں، انہیں نہیں پکڑا جاتا۔ وہ پکڑا اس لیے گیا کہ جو لیگل قانونی سیٹ اپ بنا ہوا ہے یہاں، اس میں اس کو لیگل رائٹ نہیں تھا وہاں بیٹھنے کا، یا جج اپنے آپ کو کہنے کا اختیار نہیں تھا۔ مسئلہ اختیار کا ہے کہ اس کو لیگل رائٹ نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو جج کہے اور جج بن کر بیٹھ جائے، تو اپنے ان اختیارات کو وہ استعمال کر رہا تھا جو اختیار اس کے پاس نہیں تھا۔ اب یہاں بہت بڑی تعداد ہے جنہیں یہاں کی حکومت نے اختیار دیا ہوا ہے، وہ اپنے لیگل رائٹ سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اختیارات کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے اوپر ایک اور عدالت ہے، اور اس حکومت کے اوپر ایک اور حکومت ہے، اور اس کی نظروں سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہاں، اس کے اپنے قانون ہے پکڑنے کے کہ کب پکڑا جائے گا، کس کو کب پکڑا جائے گا، کس کو کب تک چھوٹ دی جائے گی۔
وہ آخر کار پھر پکڑے جاتے ہیں، سزائیں ملتی ہیں۔ یہاں دنیا میں بہت سے لوگ گزرے جنہوں نے جو ان کو اختیار نہیں تھا اس اختیار کو انہوں نے ہڑپ لیا اور یہ اعلان کر دیا کہ یہ سب اختیار ہمیں ہے، یہ رائٹ ہمیں ہے۔ ہٹلر تھا، اس نے جو کچھ کیا اس کو اس کا اختیار، اس کا رائٹ نہیں تھا وہ سب کرنے کا انسانوں کے ساتھ۔ اس کے اپنے قانون میں اس نے بنا رکھا تھا کہ اسے اختیار ہے، لیکن اصل میں یہ بھول جاتے ہیں کہ اوپر ایک اور عدالت ہے، اسے اختیار نہیں دیا گیا تھا جو کچھ اس نے کیا۔ اور اس طرح کے اور بہت سے لوگ دنیا میں، فرعون تھا، فرعون کو یہ اختیار نہیں تھا جو کچھ وہ کر رہا تھا۔ اس نے اعلان کیا انا ربکم الاعلی، میں ہوں سب سے بڑا پرورش کرنے والا اور ہر ایک کو روزی دینے والا اور روزی کے سرچشموں، جسے چاہوں روک دوں، جسے چاہے دے دوں، میں سب سے بڑا ہوں۔ اس نے یہ اعلان کیا تھا۔ اس نے، فرعون نے، قرآن نے کہا وَإِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ، بہت بڑا بن گیا تھا۔ اس نے وہ اختیارات جو ہیں وہ لے لیے تھے جو اصل میں اس کے نہیں تھے۔ یہ بھی کون مین ہوئے اس جگہ، اس لیول کے اوپر جا کے جب فیصلے ہوں گے، پکڑ ہوگی، جو کہ جھوٹا تھا، یہ نقلی وہ بنا ہوا تھا ہیڈ، اختیارات اس کو یہ تھے ہی نہیں، اس کو نہیں دیے گئے تھے جو کچھ وہ کر رہا تھا۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ شِيَعٍ يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، وہ جو اصل مالک تھا اس نے تو دنیا کے لوگوں کو ایک گروہ بنایا تھا، ایک امت۔ اس نے یہ کیا تھا، دو گروہوں میں بانٹ دیا تھا لوگوں کو، اور ایک کو دباتا تھا اور کچلتا تھا، دونوں میں سے ایک کو کمزور کر دیا تھا، دو گروہوں میں بانٹا تھا۔ یہ اختیار لے لینا اسے استکبار کہتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ اسے اس کا حق نہیں تھا۔ وَاسْتَكْبَرَ وَهُوَ جُنُودُهُ، اس نے استکبار کیا، اس کے لشکروں نے جو ساتھ میں تھے۔ اہنکار، تم وہ نہیں ہو جو اپنے آپ کو پوز کر رہے ہو، جو اپنے لیے دعوے کر رہے ہو۔ تو یہ استکبار، یہ بڑا بننا، جہاں تک اسے جانے کا اختیار تھا وہاں بڑا ہوتا تو ہوتا۔ کچھ لوگ دوسروں سے زیادہ پاور رکھتے ہیں، کچھ کے پاس کچھ کم پاور ہوتی ہے انتظامی طور پر، تو یہ اسے استکبار کہتے ہیں، اہنکار۔ انہوں نے کیا اور پھر اسے سزا مل گئی۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا، حق نہیں تھا اسے، اس کا حق کے بغیر کیا یہ استکبار اس نے اور اس کے لشکروں نے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ جو اوپر عدالت ہے اور جو اس کے اوپر جو حکومت ہے اس کے قانون کا انہیں سامنا کرنا ہی نہیں پڑے گا، نکل جائیں گے۔ اصل میں یہ چیز مس ہو جاتی ہے دنیا میں، جہاں جہاں زیادتیاں ہوتی ہیں، جہاں ظلم ہوتے ہیں، اور حکومت و طاقت اور ظلم کی ہی بات نہیں ہے، بہت دوسرے انداز میں، الگ الگ انداز میں لوگوں کے پاس پاور ہوتی ہے، کہیں مذہبی پاور ہوتی ہے، کہیں پیسے کی طاقت ہوتی ہے۔ تو جس لمٹ تک ان کی اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہیں، جب اس سے زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ دخل دے رہے ہیں ان اختیارات کے اندر جو اصل حکومت نے ان کو نہیں دی ہیں۔ کانمین بن جاتے ہیں، جھوٹے پوز کر رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ ان کے انڈر میں کچلے بھی جاتے ہیں، ان کا ساتھ بھی دیتے ہیں، عوام ان کے ساتھ بھی چلتے ہیں۔ یہ یہاں زمین پر ہوتا رہا، دنیا کے اندر یہ چلتا رہا، لگاتار چلتا رہا ہے، آج بھی چل رہا ہے۔ یہ اختیارات یہ بھول جاتے ہیں کہ خود قرآن نے کہا فرعون جیسے لوگوں سے بعد میں تو گزرے، اور بہت بعد کے دور کے درمیان میں بہت سے گزرے، جیسے ہٹلر جیسے لوگوں نے، میں نے 2 نام لیے تھے، اور گزرے اس کے بعد کے صدام حسین ہیں، کرنل قذافی ہیں۔ یہ وہ تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، یہ نام لیتے تھے۔ تو یہ ہر جگہ پر ہے، ان کو وہ حق نہیں تھے جو انہوں نے استعمال کیے، ان کو نہیں دیے گئے تھے۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ کسی نے، وہ سمجھتے یہ ہیں، قومیں بھی کرتی ہیں، وہ سمجھتے یہ ہیں کہ ہم سے زیادہ پاور کسی کے ہاتھ میں ہے نہیں، وی آر آل پاورفل،
اور اسے بھول جاتے ہیں جس کے پاس ساری طاقت ہے، جس نے ان سب کو پیدا کیا۔ قرآن کہتا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، بغیر کسی سبب کے پیدائش کا سلسلہ یہ خود پیدا ہو گئے، انہوں نے شروع کر، یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں، یہ خود بغیر سبب کے پیدا ہو گئے ہیں کیا؟ یا جو جہاں سے پیدائش کا سلسلہ شروع ہوا وہ کچھ نہیں تھا کیا انہوں نے تخلیق شروع کر دی ہے؟ تو ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت بڑی طاقت اسے نہیں دیکھتے کہ ہیں اوپر جو کام کر رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اس زمین پر اسے نہیں دیکھتے کہ بہت تناسب کے ساتھ میں ہر چیز جو ہے وہ اتر رہی ہے، بیلنس کے ساتھ میں اور توازن کے ساتھ میں ہر چیز اتر رہی ہے۔ یہ نہیں دیکھتے وہ کہ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَا لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، صرف ان کی روزی کی بات نہیں جو انہوں نے یہاں زمین پر روزی ہے، ایک نے دوسروں کی کچھ کی ہڑپ لی ہے۔ کتنی بڑی یہاں پر مخلوق ہے اللہ کی، جنگلوں کے اندر، فضاؤں کے اندر، جگہ جگہ کیچڑ میں، نالوں میں، سمندروں کے اندر، ان کو بھی روزی وہی دے رہے ہیں۔ دوسرے کے لیے تو سمجھتا تھا فرعون کہ میں دے رہا ہوں روزی، صرف اتنے علاقے کے اندر، باقی دنیا کی بات نہیں ہو رہی جتنے میں اس کی حکومت تھی کہ میں ہوں سب سے بڑا رب، روزی کا سرچشمہ، وہ باقی علاقوں کی بات بھی نہیں۔ تو یہ جو پوری زمین پر، فضا میں، سمندروں کے اندر اللہ کی مخلوق جنگلات میں پھیلی ہوئی ہے، انہیں روزی کون دے رہا ہے؟ سب کو روزی مل رہی ہے، یہ بھول جاتے ہیں کہ انہیں بھی پھر روزی ہم ہی فراہم کر رہے ہیں۔ تو کیا انہوں نے کیا روزی، ان کی روزی کا انتظام کیا؟ جن کو اگر تم چاہو تو ان کی روزی کا انتظام نہیں کر سکتے، تمہارا کنٹرول نہیں ہے، ان کو روزی وہ پہنچا رہا ہے۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سرچشمے اسی کے ہاتھ میں طاقت کے سارے، اور اس وجہ سے وہ غلط اپنا جو ہے وہ اختیارات کا غلط استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ یہ افراد نے بھی کیا، میں نے کچھ نام لیے، بہت ہیں ہمارے یہاں پر بھی، رامپور میں بھی ایسے لوگ گزرے کہ جنہوں نے عدالتیں ان کی بات مانتی تھیں، پولیس ان کی بات مانتی تھی، اتھارٹیز ان کی بات مانتی تھیں، اور وہ اختیارات کا غلط استعمال کرتے تھے۔ کسی کی پکڑ یہیں ہو جاتی ہے، ان میں سے بہت سو کی پکڑ یہاں ہو گئی، اور اس لیے کہ وہ اختیار انہیں نہیں تھے، ان کے اوپر اور حکومت کی تبدیل ہوئی، وہ اختیار انہیں نہیں تھے جس کا وہ استعمال کر رہے تھے، تو پھر اس کا حساب دینا پڑ رہا۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی پکڑ یہاں نہیں ہوتی، یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی ایک مسلسل زندگی ہے، زندگی تو رہے گی باقی، صرف یہاں پر لوگوں کو اب نظر نہیں آ رہے، اور سب انڈر واچ ہیں، اور سب کو حساب دینا پڑے گا، جس کے کنٹرول میں ہے اس کا حساب۔ یہ سارے ظلم، یہ استکبار، یہ اصلاً شرک ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت، توحید، اس کی جو پاورز ہیں اس میں انہوں نے اپنے آپ کو شریک کر لیا، تو اپنی اصل کے اعتبار سے یہ استکبار، بڑا بننا جو ابلیس نے کیا تھا، اپنی اصل کے اعتبار سے یہ شرک ہے۔ جتنی تم بڑے نہیں ہو، جو اختیار کسی اور کا ہے، جو اختیار تمہارے اس پوری کائنات کے مالک کیا ہے، تم نے اس کا کچھ حصہ لے کر اپنا دعوے شروع کر دیے کہ اس کا مالک میں ہوں، تو یہ شرک ہے بنیادی طور پر، یہ توحید کے خلاف ہے یہ سارا حصہ۔ یہ افراد نے بھی کیا، انڈیویجولز نے، یہ یہاں قوموں نے بھی کیا۔ قوموں کی لائف، سزا ملنے کی یا ججمنٹ ان کا آنے کی، انصاف کا دن آنے میں حصہ ذرا لمبا ہوتا ہے افراد یا انڈیویجولز کے مقابلے میں۔ اب یہاں مسلمانوں کے ساتھ جو لوگ زیادتی کر رہے ہیں، جس طرح کی بھی زیادتی کر رہے ہیں، اللہ نے سزا دی ہے مسلمانوں کو، لیکن جن کے ہاتھوں سزا دلوا رہا ہے یہ بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے اگر انہوں نے توبہ نہیں کی تو۔ اس میں کوئی ایک نہیں ہے، یہ جگہ جگہ بہت سے ہیں، تو یہ انڈیویجولز نہیں ہے، یہ کوئی ایک سوچ ہے، یہ کوئی ایک تحریک ہے، کوئی ایک فکر ہے جو کر رہی ہے کہ ایک حصے کو جیسے فرعون نے کیا تھا کمزور کر دیا جائے، تو یہ بھی ایک سوچ ہے۔ وہ سوچ، یہ فرعون بھی اکیلا نہیں تھا نا، ایک چلے آ رہے تھے فرعون بہت عرصے سے، یہ جس کا ذکر آتا ہے آخر وہ فرعون جو تباہ ہوا جا کر یہیں اسی دنیا کے اندر پکڑا گیا، یہ تو اس سلسلے کی ایک کڑی تھی جو جا کر تباہ ہوا ہے، تو یہ بھی اس کے اندر افراد گزر جائیں گے، انہیں سزا ملے گی آگے جا کر، لیکن ان کی فوراً پکڑ نہیں ہوتی، یہ سوچ پوری ایک
قوم کی سوچ ہے. وہ قوم جو ہے اس کی ہلاکت میں کچھ عرصہ لگتا ہے، ہوتی ہیں قومیں ہلاک، اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے. اس کے بارے میں قرآن نے کہا قوم عاد کے بارے میں کہ انہیں بھی یہ کرنے کا حق نہیں تھا جو کچھ انہوں نے کیا. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. یہ الفاظ جگہ جگہ استعمال کیے قرآن نے بہت سی جگہ. انہیں اس کا حق نہیں تھا، رائٹ نہیں تھا. عاد کے بارے میں سنو، انہوں نے تکبر کیا، ہم بڑے پاورفل ہیں، جگہ جگہ لوٹ مار اور لوگوں کے اوپر تفصیلات ہیں قرآن کے اندر کہ کتنا ظلم کرتے تھے وہ چاروں طرف، اس لیے کہ پاور ہے ان کے پاس. یہاں بھی بہت سے ملک ہیں، بہت سے انصاف کے نام پہ، ڈیموکریسی کے نام پر، لوگوں کو کیا ظلم ختم کرنے کے نام پر قوموں پہ بمباری کر رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں. یہ ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے، یہ اپنے وقت کے ساتھ میں اپنے انجام کو پہنچتی. عاد ایک قوم تھی، چلے آ رہے تھے بہت عرصے سے. خالی یہ حضرت ہود کے زمانے میں نہیں تھے. حضرت ہود کے زمانے میں تو ان کا انصاف ہوا سینکڑوں سال کے بعد. یہ زمین کے اندر فساد کرتے تھے بغیر الحق، ان کو حق نہیں تھا. وقالوا من اشد منا قوہ، کہتے تھے ہم سے زیادہ ہے کوئی طاقتور، کسی کے پاس پاور ہی نہیں ہم سے زیادہ، تو جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ. یہ بھول جاتے تھے کہ انہیں کسی نے پیدا کیا ہے، کہ کوئی ان کو وجود میں لایا ہے، کسی نے ان کو پیدا کیا ہے، اور وہ اس کی پاور ان کے اوپر ہے، ان سے کے اوپر ٹوٹل کنٹرول اس کا ہے. وہ کرنے اگر دے رہا ہے تو اس لیے کہ شاید درمیان میں سمجھ جائیں ایک مسئلے آئے تھے حضرت ہود، شاید یہ ان کی سمجھ میں آ جائے، اور پھر وہ اپنے انجام کو پہنچے، ان کو سزا مل گئی. تو وہ سزائیں، یہ انصاف یہاں پر دنیا میں قوموں کے لیے آتے ہیں، کچھ عرصہ لگتا ہے. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ لوگ اس میں کہ گزر جائیں ظالم تو ان کو یہیں پر سب کو سزا مل جائے اسی وقت. یہ اس پورے حصے کو سزا ملتی ہے، اس لیے کہ موقع جب ملتا ہے سدھرنے کا. یہ موجودہ دور میں جہاں جہاں جو لوگ کر رہے ہیں، جس جگہ جن کے اوپر بھی مظالم ڈھا رہے ہیں، وہ سب ایک سوچ ہے، کچھ تحریکیں ہیں جو اپنے انجام کو پہنچیں گی اگر انہوں نے توبہ نہیں کی. یہ ان کے لیے موقع ہے اس وقت تک جب تک پکڑ نہ ہو کہ اس سے باز آ جائیں. لیکن تاریخ کو نہیں دیکھتے، اسے بھول جاتے ہیں. تو پھر اس نے جو کچھ جگہ جگہ پوائنٹ آؤٹ کیا پرانی تاریخ کے اندر، اسے بھی بھول جاتے ہیں. اور ہر وہ شخص جس کے پاس پاور ہوتی ہے کسی بھی طرح کی، میں تو یہاں پر سیاسی پاور کی میں نے ابھی تک صرف بات کی ہے نا، کسی بھی طرح کی پاور ہوتی ہے جس کے پاس، جہاں کچھ دوسرے لوگ اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، تو وہ اسے بھول جاتا ہے کہ ایک قانون ان کے اوپر بھی ہے، اور وہ اپنے قانون بنانا یہاں پر اس کے قانون سے ٹکراتے ہوئے اپنے قانون بنانا یہاں شروع کر دیتے ہیں. بہت لمبا عرصہ دیا مسلمانوں کو اللہ نے. جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. کہیں پر کسی ملک کے اوپر حملہ کرنا اس لیے تھا کہ وہاں پر ظلم ہو رہا ہے اور وہاں کے لوگ چیخ رہے ہیں اور چلا رہے ہیں اور کہتے تھے، اور یہی ہوتا تھا، اور پھر انصاف قائم کرتے تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے ملکوں پر چڑھائیاں شروع کر دی، اس لیے کہ ہماری رینج بڑھ جائے، ہمارا علاقہ بڑھ جائے، ہم زیادہ بڑے علاقے کے حکمراں بن جائیں، رولر بن جائیں. یہ پھر فتوحات جو شروع ہوئی وہ اس لیے شروع ہوئی، آرمیز بڑی تھی، یہ بعد کے دور میں ہوا. تو یہ اپنے ان کو اس کا حق نہیں تھا کہ وہ یہ کرتے. لوگ سمجھتے ہیں، یا عام مسلمانوں کے ذہن میں، مسلمان اتنے جب پاورفل ہو گئے تھے، وہ پیک پر آ گئے تھے، تو یہ اسلام کی جیت تھی. اسلام کی جیت تو فکری طور پر لوگوں کے بدلنے سے ہوتی ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ میں پھیلتا چلا جاتا ہے اگر صحیح فکر کے ساتھ میں. لیکن بعد کے حصے میں جو کچھ انہوں نے کیا اس کو اس کا حق نہیں تھا. وقت لگتا ہے بہت لمبا. یہ ایک طریقہ آخری امت تھی تو اللہ نے سب سے زیادہ وقت بھی ان کو دیا، سدھر جائیں، سنبھل جائیں. جو ذمہ داریاں ان کی رکھی گئی تھیں وہ ذمہ داریاں انہوں نے ادا نہیں کی. ان ذمہ داریوں کو چھوڑ کر کچھ دوسرے اختیارات کو لینا شروع کر دیا جو ان کا حق نہیں تھا. انہوں نے وہاں ہندوستان کے اندر، یہاں انہوں نے اسلام کے نام پر ملک کے ٹکڑے کروائے جن لوگوں نے، انہیں اس کا حق نہیں تھا. اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں، کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اس بات کا کہ لینڈ کا ڈویژن کر دیا جائے، اسلام کے نام پر زمین تقسیم کر دی جائے، کوئی تصور نہیں ہے. انہیں اس کا رائٹ نہیں تھا.
ان میں سے بہت سو کو سزا ملنی شروع ہو گئی، بہت سے سزا ملنے کے کگار پر ہیں، مارجن کے اوپر ہیں۔ جو لوگ ایک عرصے سے جن کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اپنے گھروں سے نکالے گئے تھے فلسطین کے اندر، وہ جنگ کر رہے تھے، واقعی رائٹ فل، اس کا ان کو حق تھا کہ وہ اس کے لیے اپنی جگہ کے لیے، اپنے علاقے کے لیے ان چیزوں کو واپس لینے کے لیے جنگ کریں، اس لیے کہ اس کی اجازت اوپر والے قانون نے دی ہے اور وہ کر رہے تھے، اور اسی قانون کا نام بھی لے رہے تھے کہ یہ تو اللہ نے کہا ہے کہ ہاں ہم اس کے لیے لڑ سکتے ہیں، یہ جہاد ہے۔ اور جس دن انہیں ایک حصہ مل گیا اپنا کہ اچھا چلو اتنا حصہ بڑے لمبے عرصے کے بعد اسٹرگل کے بعد مل گیا، تو انہوں نے اعلان کیا یہ سوشلسٹ حکومت ہوگی۔ انہیں اس کا حق نہیں تھا۔ جس دن اعلان کیا یاسر عرفات نے، جس دن وہ فلسطین پہلی بار یہ بنا بات کو اس میں سے دے کر بنایا گیا کہ اچھا اتنا حصہ فلسطین الگ ہوگا جو اسرائیل کے قبضے میں نہیں ہوگا، تو انہوں نے اعلان کیا کہ یہ فلسطین سوشلسٹ حکومت ہوگی۔ تو یہ جو کچھ کر رہے تھے انہیں اس کا حق نہیں تھا۔ یہاں کشمیر میں اسلام پھیلا تھا، آنن فانن پھیلتا چلا گیا تھا محبت سے۔ اس کے بعد میں پھر ابھی بات کے دور میں کشمیریوں نے نام لیا اسلام کا، بات تھی کشمیری قومیت کی، اصل ہر ایک میں جو کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی ہمارا تشخص، ہماری قومی تشخص، ہمارا ہماری علاقائی پہچان، نام اسلام کا چلتا رہا۔ انہیں اس کا حق نہیں تھا اس سے الگ ہٹ کر اپنا ایک الگ آئیڈینٹی بنانے کے لیے یہ جنگ کریں اور لوگوں سے اس کے اوپر لڑنا بھی شروع کریں۔ انہیں اس کا رائٹ نہیں تھا، حق نہیں تھا۔ ان سب کو اس کا، یہ میں نے بہت سی مثالیں دی یہاں پر، ان کو اس کا حق نہیں تھا۔ یہ حق خالی حکومتوں نے یا جن کے پاس پاور تھی یا سیاسی میں نے استعمال کی، ابھی تک بات کی کہ حق نہیں تھا اور استعمال کر رہے ہیں، تو یہ ساری شرک کی قسموں میں آتے ہیں۔ اگر جن کے پاس ایک مذہبی کنٹرول آ گیا تھا انہوں نے لوگوں میں فرقے بنائے، مسلمانوں میں، فرعون نے بھی تو یہ کیا تھا، فرقے بنائے تھے۔ انہیں اس کا حق نہیں تھا کہ یہ فرقے بنا دیں۔ قرآن کہتا ہے شرک ہے فرقے بنانا، یعنی توحید کے خلاف جا رہا ہے۔ اس نے تو ایک امت رکھی تھی، تو جنہوں نے یہ کیا اس کا حق انہیں نہیں تھا۔ اس نے ایک غیر متبدل جو کبھی تبدیل نہیں ہوگا ایسا ایک قانون بتا دیا تھا کہ اب تمہارے جتنے قانون بنیں گے سب اس کے انڈر میں بنیں گے، اس کے تحت بنیں گے۔ جہاں ذاتی ضرورتوں سے تم بناؤ گے تو اس سے ٹکرانے والا کوئی نہیں بناؤ گے، اس سے کلیش کرنے والا۔ انہوں نے وہ قانون بنائے جو اس سے ٹکراتے تھے، ایسے ہی نہیں ہوا، بلکہ وہ جو دستور تھا، وہ جو کانسٹیٹیوشن اس نے دیا تھا سب سے بڑی حکومت نے، اس کانسٹیٹیوشن کے بہت سی کلازز کو انہوں نے کہا یہ کینسل، یہ کینسل، یہ منسوخ ہو، یہ منسوخ، یہ کینسل ہو گئی۔ ان کا ہماری پاس روایات چلی آ رہی ہیں، ٹریڈیشنز چلی آ رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں یہ کینسل۔ اور انہوں نے پھر اس میں سے بہت سی چیزیں جو ہیں، جو اصل کانسٹیٹیوشن تھا، اس کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنے کا ان کو رائٹ نہیں تھا، اور انہوں نے رائٹ اب اس جگہ جا کے وہ حق استعمال کیا، ان کے بڑوں نے کیا، موجودہ اگر لوگوں نے نہیں کیا، جنہوں نے کیا انہیں اس کا حق نہیں تھا، اور جو اسے فالو کرتے چلے آ رہے ہیں انہیں اس کا حق نہیں تھا، جو اسے مانتے چلے آ رہے ہیں۔ اس طرح کی نہ جانے کتنی چیزیں ہیں جو کرتے چلے گئے، جس کا انہیں حق نہیں تھا اور رائٹ نہیں تھا۔ وہ اس کے اختیارات تھے، اس کے اختیارات، اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا اور ان چیزوں کو لے لیا کہ جس کا ان کو رائٹ نہیں تھا، تو پھر سزا ملنی تھی۔ کوئی تاریخ میں سزا سے، وہ چاہے افراد انڈیویجولز ہوں، اور اگر یہ قوم کی بات چل رہی ہے تو قوموں کی سزا، افراد کو تو سزا ملے گی وہاں جا کے جو گزر گئے، قوموں کو سزا جو ہے وہ پھر ملتی ہے۔ اور قومیں گرفت میں آتی ہیں، جیسے قوم عاد آئی، جیسے فرعون کا پورا لشکر آیا، خالی فرعون نہیں۔ عوام کی کیا سزا ہے، کیوں مل رہی ہے جگہ جگہ؟ اب یہ سزا کا فیز اسٹارٹ ہو گیا، بہت لمبی مہلت ملی تھی مسلمانوں کو، یہ فیز اسٹارٹ ہو چکا، بہت سی جگہ پہ سزا ملنی شروع ہو گئی، بہت سی جگہ مارجن پر ہیں اس کے آنے کے۔ انہیں ایک مصر میں ایک حکومت بنی تھی اسلام پسندوں کی، کسی جگہ ان کے اندر معمولی سی ملیٹنسی نہیں تھی، جھوٹے الزام ان کے اوپر لگتے ہیں۔ ایک حکومت بنی تھی، اس سے بنی تھی، لوگوں کے ووٹوں سے بنی تھی۔ دنیا کی بڑی بڑی پاورفل وہ حکومتیں جو مسلم اکثریت، جہاں مسلم پورا کہلاتے ہیں، انہوں نے سب نے مصر کے جنرل سے مل کر اس کو کچل دیا، اس حکومت کو الٹا،
جسے لوگوں نے الیکٹ کیا تھا کہ یہ نہیں آ جائے یہاں پر. یہ تو ایسا ہوا کہ اسلامی اختیارات استعمال ہوں گے یہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ان حکومتوں کے اوپر, تو یہاں ہمارے اختیار چلتا ہے نا, ہماری سرکار چلتی ہے. یہ تو بڑھ جائے گی تحریک. ان کو کچلا جنہوں نے, انہیں اس کا رائٹ نہیں تھا. یہ سب تباہی کے کگار کے اوپر ہیں. اگر توبہ نہیں کر لیں, درمیان میں مارجن ہوتا ہے توبہ کا, اپنے اعمال کو, اپنے طریقے کو بدل لینے کا. قوموں کے لیے, افراد کے لیے بھی ہوتے ہیں وقت ان کی سزا سے پہلے, قوموں کے لیے بھی وقت ہوتے ہیں ان کی سزا سے پہلے. ان سب کو انہوں نے جو اختیارات کے استعمال کیے, اب اس جگہ پر آ گئے. میں کہہ رہا تھا عوام کا کیا قصور تھا. یہ جگہ اب سزائیں عوام کو بہت مل رہی ہیں ہر جگہ, بے قصور عوام تباہ ہو رہے ہیں. یہ کیا تو چاہے وہ جن کے پاس پیسوں کی پاور تھی انہوں نے کیا ہو, چاہے وہ مذہبی جن کے پاس پاور آ گئی تھی انہوں نے کیا ہو, چاہے جن کے پاس سیاسی طاقت آ گئی تھی انہوں نے کیا ہو. ان کو کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ انہوں نے تو نہیں کیا. ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے ان کا ساتھ دیا, ان کو اس کا حق نہیں تھا. انہوں نے ان آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلے جسے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے اسلاف ہیں, اللہ کے کانسٹیٹیوشن کو, قانون کو چھوڑ کر یہ آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلے, چاہے اس میں جتنی غلطیاں ہو جائیں. طلاق کو کا ایک بہت منصفانہ اس قانون کے اندر ایک طریقہ تھا جو دیا گیا تھا, جو اللہ نے نازل فرمایا تھا. انہوں نے اسے بہت ہی آسان کر دیا, اس سارے قانون کو بائی پاس کر کے یہاں قانون بنا دیا اپنا, اسے بڑا آسان کر دیا. اللہ نے خلا کا ایک طریقہ رکھا تھا عورت کو الگ ہو جانے کا. یہ خلا کسی شرعی عدالت سے نہیں کرائی جاتی, بہت کئی ہزاروں لاکھوں میں کوئی کیس آ جاتا ہوگا. اس کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی گئی تھی خلا لینے کے لیے. انہوں نے شرطیں اتنی لگا دیں, اتنی زیادہ شرطیں لگا دیں, وہاں سے شرطیں ہٹائیں طلاق میں سے, خلا میں شرطیں بڑھائیں خود ساختہ, اتنی بڑھا دی کہ خلا ہو ہی نہیں سکے, ناممکن ہو جائے. ان کو اس کا حق نہیں تھا کہ یہاں پر یہ اپنے قانون بنا کر اس سے ٹکرانے والے اس کے قانون کے اندر تبدیلیاں کر دیں. جیسے اللہ کی آیات کو منسوخ کیا, براہ راست احکامات کو, کانسٹیٹیوشن کی کلازز کو انہوں نے منسوخ کیا ہے. اور ایسے ہی جو اس کے ذیلی قانون ہیں ان کے اندر یہاں پر جیسے ہوتا ہے نا امینڈمنٹ کر کے کچھ بڑھا دی جاتی ہیں چیزیں. اصلی قانون تو وہی رہا, اب امینڈمنٹ کر کے کچھ کلاس بڑھا دیں کہ یہ ایکسیپشن, یہ ایکسیپشن, یہ ایڈیشنل, یہ اضافی, وہ بھی چیزیں بڑھا دی. یہ طلاق و خلا کے قانون نے کیا ہے. انہیں اس کا رائٹ نہیں تھا اس سے چھیڑ چھاڑ کرنے کا, اس سے ٹکرانے والی کسی بنانے کا رائٹ نہیں تھا. تو عوام کی سزا اس لیے کہ انہوں نے آنکھیں بند کر کے ساتھ دیا. یہ کانسٹیٹیوشن ان کے لیے بھی تو تھا. کیا وہ جو کم پڑھا لکھا ہے یا بے پڑھا لکھا ہے وہ یہاں پر کوئی قانون توڑے, یہاں ملکی حکومت کا کسی طرح کا, تو کیا یہ کہہ کر بچ جائے گا میں نے کانسٹیٹیوشن نہیں پڑھا تھا؟ وہ جو کچھ کرنے جا رہا تھا اسے معلوم تھا جو کرنے جا رہا تھا کہ میں ایک جرم کرنے جا رہا ہوں, اتنا اس کا اندر سے جانتا تھا کہ غلط کر رہا ہوں. اس قانون کو وہ معلوم کر لیتا. یہ قانون معلوم کرنا اس کا رائٹ تھا. یہاں تو بے پڑھے لوگوں کے اوپر یہ ذمہ داری ڈال دی گئی ہے کہ انہیں قانون معلوم ہونا چاہیے تھا. ہمیں نہیں معلوم تھا اب اس کی سزا ہو جائے گی, یہ ایسا کر لیں تو ہم پکڑے جائیں گے, تو یہ نہیں چلے گا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا قانون کا. یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے. یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ انہیں اللہ کا قانون معلوم ہونا چاہیے, اور اس کے خلاف چاہے وہ جتنے بڑے ہوں, چاہے جتنے بڑے نام آ رہے ہوں ان کا ساتھ اس کے خلاف نہیں دینا ہے. باقی میں ان کی عزت کریں, احترام کریں, اس میں ساتھ نہیں دینا ہے. تو پھر سزا ملے گی. سزا جگہ جگہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی یا شروع ہو گئی. ابھی مہلت کے وقفے بھی ہیں لیز کے اندر, یہ مہلت کا وقفے بھی ختم ہو جائیں گے. یہ خالی قرآن نے یہ اصطلاح بغیر حق جو میں نے 2 آیات میں آپ کو سنائی, ایک قوم کے ساتھ میں اور ایک انڈیویجول کے ساتھ میں, فرد کے ساتھ میں, یہ 2 اصطلاحات قرآن نے کئی جگہ استعمال کی. بغیر حق, انہیں حق نہیں تھا جو کچھ کیا انہوں نے, یہ ان کا اختیار نہیں تھا. جہاں اختیار نہیں تھا وہ کر لیا, وہ شرک ہو گیا. یہ انہوں نے اس کا اللہ کے اختیار کے اندر اپنا حصہ لگایا, وہ شرک ہو جاتا ہے. میں نے زیادہ تر سیاسی کنٹرول کی باتیں کی ہیں. قرآن نے کچھ اور جگہوں پہ جہاں یہ اصطلاح استعمال کی ہے, چند اور جگہوں پر جہاں کہ انہیں اس کا حق نہیں تھا. انشاءاللہ اس کا تذکرہ میں آئندہ جمعے کو کروں, تاکہ اس لیے کہ کم از کم جو آنکھیں بند کر کے چلے جا رہے ہیں اور جنہیں معلوم نہیں ہے ان کے علم میں آ جائے, سوچیں, آنکھیں کھولیں اور دوسروں کو مدد دیں اس میں کہ وہ بھی اپنی آنکھیں کھولیں. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم.